بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ رمضان میں اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورت، جو بندہ روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی ماہ رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے ماہ رمضان میں لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ ماہ رمضان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یہ اس کے علاوہ وہ چاہے جو بھی مسئلے تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ بے شک خود آزما کے دیکھ لو، آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیر و رزق و دولت کو آتے ہوئے۔ آپ نے ضرور آمین کہتے جانا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غربت اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال اور دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھے، یہ دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا میرے مولا ان کی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرے بھائیو، آمین لازمی کہیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناتا ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی یہ ناتا نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امید اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل نہیں کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی
جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہیں جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو، تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان میں اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانی سناتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ماہ رمضان میں اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے، اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، اور جو کوئی بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند کر دیتی ہے، اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی آ جاتی ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری ضرور قسمت بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین سے کر لینا، تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہوتا ہو، ہم نے سب عمل کر لیے، سب وظیفے کر لیے، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم اس دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، آخر کار وہ وظیفہ مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔
اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا۔ اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کار نہ پتہ چلا کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہ پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو با نصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوں گا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب و پریشانی اور گناہوں سے مضبوط رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلامی بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرح متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہرم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے،
اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدر بڑا، انار سے قدر چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ سورت ہے سورت رحمان۔ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے الرحمن۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صبح یا شام یہ درود پڑھے گا انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کر دے گا۔ تو آپ سب بھی سورت رحمان کی صبح و شام تلاوت لازمی کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بھی بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی، آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 1800 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، تو اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے۔ تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے
جو جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔